السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی کسی نے میت کو غسل دے دیا تو تمامی لوگ بری الذمہ ہیں، اور اگر کسی نے بھی میت کو غسل نہیں دیا تو تمامی لوگ یعنی اہل محلہ گنہگار ہوں گے۔ میت کو غسل دینا یہ زیادہ حقدار رشتہ دار بنتے ہیں کہ وہ میت کو غسل دیں۔ لوگ تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی غسل دینے والا میت کو مل جائے، لیکن خود سیکھتے نہیں ہیں۔ خود بھی سیکھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے، کیونکہ میت کو سکون ملتا ہے جب اپنا کوئی غسل دیتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے کہ غسل کون دے رہا ہے، اسے تجہیز و تکفین کا بھی علم ہوتا ہے، غسل دینے والے کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی رشتہ دار میت کی قبر پہ جاتا ہے تو مردہ اس کی جانب توجہ کرتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے اس کی جانب توجہ کیے رہتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے، انسیت حاصل کرتا ہے۔ تو پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے کہ وہ میت کو غسل دے، لیکن ہائے افسوس آج کے مسلمان میت کو غسل دینے کا طریقہ تو دور کی بات، خود غسل کا طریقہ نہیں جانتے، کس طریقے سے میت کو وہ غسل دیں گے۔ حالانکہ سیکھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، یعنی اتنا علم ضرور حاصل کیا جائے جس سے ضروریات زندگی کے مسائل وہ جان سکے۔ ان میں تجہیز و تکفین کے بھی مسائل ہیں، غسل دینے کے بھی مسائل ہیں، تو اسے سیکھنا چاہیے۔ تو میت کو غسل کیسے دیا جائے، میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چارپائی پہ غسل دینا چاہتا ہے، جس چارپائی پر غسل دینا چاہتا ہے یا تختے پر یا کسی اور چیز پہ غسل میت کو دینا چاہتا ہے، اسے اچھی طریقے سے دھو لے، تاکہ اگر اس میں کہیں گندگی لگی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد اگربتی ہے، لوبان ہے، یعنی خوشبو لے کر گھمائے، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، 3 بار کیا جائے یا 5 بار کیا جائے یا 7 بار کیا جائے کہ دھونی لے کر اگربتی ہے یا لوبان ہے، اسے لے کے چرپائی کے اطراف میں لے کر گھما دے تاکہ وہاں خوشبو ہو جائے، اور وہاں خوشبو سلگا بھی دے تاکہ اگر میت سے اگر کوئی بو نکلے تو نہلانے والے کو تنفر نہ ہو، وہ اس کی طبیعت کو ملال حاصل نہ ہو، وہ گھبرائے نہ، اور اس لیے خوشبو ہاں سلگا دینا چاہیے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو جس تخت پہ نہلانا چاہتا ہے اس پر لٹا دے، اور لٹانے کے بعد اگر تن پہ کپڑا ہے، پہلی بات جس جگہ نہلایا جائے سب سے پہلے اسے بند جگہ پہ نہلایا جائے یا اس کو گھیر دیا جائے، تاکہ صرف نہلانے والے یا ان کے معاون وہاں موجود ہوں، ان کے علاوہ افراد وہاں موجود نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ بلا ضرورت میت کے جسم کی جانب نہ دیکھے،
جتنی ضرورت ہے اتنا ہی دیکھا جائے، اس کے علاوہ جسم کے اطراف میں نگاہیں نہ دوڑائی جائے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو تخت پر یا جس چیز چارپائی پہ نہلانا چاہتا ہے اس میت کو اس پر لٹا دے۔ اچھا، لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قبلے کی جانب رخ کرے، یا پھر جیسے قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے اس طریقے سے تختے کو رکھے، یا جو آسان ہو اس طریقے سے رکھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک بار آپ دیکھ لیں تاکہ وہ آسانی سے مسئلہ سیکھ سکے۔ تو سب سے پہلے لٹانے کے بعد کوئی جو کپڑا ہوتا ہے جسے تہبند کہا جاتا ہے، اسے میت کے اوپر اس طریقے سے ڈال دے۔ ڈالنے کے بعد نچلے کپڑے کو سہارا دے کر اتار لے۔ اتارنے کے بعد اوپر کا کپڑا اگر بند ہے، پورا ٹی شرٹ ہے یا بنیان وغیرہ ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کینچی سے آستین پوری کاٹ دے، ادھر پھر اس جانب یہاں سے یہاں تک کاٹ دے۔ اس کے بعد بغل سے پورا یہ حصہ کپڑا کاٹ دے، اور پھر یہ کپڑا کاٹ دے اور اوپر کا حصہ اٹھا لے اور نیچے کا نیچے نکال دے۔ اس کے بعد ہاتھ میں کڑا پہنے۔ ہاتھ میں کڑا پہننے کے بعد سب سے پہلے استنجا کرائے۔ استنجا کا طریقہ یعنی ہاتھ میں کڑا پہننے کے بعد نجاست کی جگہ کو دھوئے۔ دھونے کے بعد کڑے کو اتار کر پھینک دے، پھر نماز کی طرح وضو کرائے۔ لیکن اس میں میت کو غسل دینے میں جو نماز کی طرح وضو کرانے کا حکم ہے، اس میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرانا، ناک میں پانی چڑھانا یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈائریکٹ چہرہ دھونا۔ ہاں، اگر روئی ہے یا کپڑا ہے اس سے بھگو کر اس سے دانت صاف کر دے، ناک میں روئی کی فروری ڈال کے اسے صاف کر دے۔ اس کے بعد پورے چہرے کو دھوئے۔ چہرہ دھونے کے بعد داہنا ہاتھ دھوئے جتنا نماز وضو میں دھویا جاتا ہے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرے، پھر داہنے پیر کو دھوئے گھٹوں تک، پھر دوسرے پیر کو گھٹوں تک دھوئے۔ اس کے بعد صابن ہے یا بیسن ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے جو جسم میں لگانے والی ہے، اسے اس کے سر میں داڑھی میں لگائے اور اسے دھوئے۔ اس کے بعد میت کو داہنی یعنی بائیں کروٹ لٹائے۔ جیسے یہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں تو ان کا داہنا یہ حصہ ہے اور بایاں یہ ہے، تو سب سے پہلے انہیں اس طریقے سے لٹایا، اس طریقے سے کرے سہارا دے کر، پھر سر سے لے کر پیر تک پانی اچھی طریقے سے ڈالے۔ اچھی طریقے ڈالنے کے بعد اس کے بعد پھر ان کو سیدھا کیا جائے اور پھر دوسرے کروٹ لٹا کر سر سے پیر تک پانی ڈالا جائے اور اس کے بعد پھر سیدھا کر دیا جائے، پھر پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے۔ پانی بہانے کے بعد اس کے بعد میت کو سہارا دے کر اس طریقے سے بیٹھالا جائے اور پیٹ کے اوپر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نیچے کی جانب مساج کرے، یعنی ملے۔ اگر نیچے کوئی نجاست نکلے تو اسے دھو دے، اگر کوئی نجاست نکلے تو اسے دھو دیا جائے۔ اب غسل کے اعضاء یا وضو کے اعضاء کی حاجت نہیں ہے۔ اگر نجاست نکلی ہو تو اسے صاف کر دیا جائے، دھو دیا جائے اور اسے بالکل صاف ستھرا کر دیا جائے، نیچے اچھی طریقے سے پانی مار دیا جائے۔ اور غسل میں بیری کا پانی جوش دیا ہوا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر بیری کا پانی میسر نہ ہو تو سادہ پانی بھی کفایت کرے گا، لیکن جوش دیا پانی، گرم پانی سے مراد یہ ہے کہ اتنا گرم نہ ہو کہ ہاتھ کو بھی برداشت نہ کر سکے، اپنا ہاتھ ڈال کے اس میں چیک کر لے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنا گنگن پانی ہی استعمال کیا جائے۔ مکمل کرنے کے بعد کافور کا پانی پورے جسم پر بہا دیا جائے۔ اس کے بعد کوئی پاک کپڑے سے مردے کے جسم کو پوچھ دیا جائے تاکہ کفن گیلا نہ ہو۔ یہ نہلانے کا طریقہ ہے۔ تو ایک خاص بات کہ میت کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت نہلائے، یعنی اگر مرد ہے
تو مرد کو مرد ہی غسل دے گا، عورت کو عورت ہی غسل دے گی۔ نہلانے کا طریقہ یہی ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے اور علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔